امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ایران اپنی تجاویز پیش نہیں کرتا اور دونوں فریقین کے درمیان بات چیت مکمل نہیں ہو جاتی۔ ٹرمپ نے کہا یہ فیصلہ پاکستان کی درخواست کے بعد کیا گیا ہے۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ایک مشیر نے ٹرمپ کے جنگ بندی میں توسیع کے فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے اپنے سرکاری بیان میں ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ پاکستانی قیادت نے امریکہ سے فی الحال حملے نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ پاکستان سفارتکاری کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت اس وقت اندرونی طور پر بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پاکستان کی درخواست کے جواب میں اس نے حملہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایرانی رہنماؤں کی متفقہ تجویز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے آفیشیل ٹروتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، ایرانی حکومت اس وقت شدید طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جو کہ غیر متوقع نہیں ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ہم سے کہا گیا کہ ایران پر حملوں کو روک دیا جائے تاکہ ان کے رہنما اور نمائندے ایک متفقہ تجویز مرتب کر سکیں۔ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود ٹرمپ نے ایران پر دباؤ کو کم نہیں کیا۔ دھمکیوں پر دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ انہوں نے امریکی فوج کو واضح احکامات بھی دے دیے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف جاری ناکہ بندی کو جاری رکھیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اس لیے میں نے اپنی فوج کو بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھنے اور دیگر تمام محاذوں پر پوری طرح تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ہم جنگ بندی میں اس وقت تک توسیع کر رہے ہیں جب تک کہ ان کی جانب سے یعنی کہ ایران کی طرف سے تجاویز پیش نہیں کی جاتی اور بات چیت مکمل نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے منگل کا دن امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں سفارتی گہما گہمی کا دن دیکھا گیا۔ ایئر فورس ون کا طیارہ نائب صدر جے ڈی وینس کو اسلام آباد لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات ہونے والے تھے، لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی یہ طیارہ اڑان نہیں بھر پایا اور پھر مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے بھی اس بار مذاکرات میں شرکت کا سرکاری طور پر کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے امریکی انتظامیہ کے لیے یہ مشکل صورتحال پیدا ہوئی تھی جس میں فیصلہ کرنا تھا کہ تہران کی جانب سے مذاکرات کی میز پر پہنچنے کی یقین دہانی کے بغیر نائب صدر کو روانہ کیا جائے یا نہیں۔ جیسے ہی جنگ بندی میں توسیع ہوئی، تہران کی سڑکوں پر ہجوم دیکھا گیا، لوگ اپنی فوج اور قیادت کی حمایت میں نعرے بازی کرتے ہوئے جشن مناتے دیکھے گئے اور یہاں تک کہ اس پریڈ کے دوران میں اسرائیلیوں کے دوران میں ہتھیاروں اور میزائلوں کی نمائش کی گئی اور لوگ یہاں پر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ اس سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا ایران کی پوری بحریہ سمندر کی تہہ میں ہے، ایران کی فضائیہ ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر نے کہا آبنہ ہرمز پر ناکہ بندی ہے اور وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کسی جہاز کو ایرانی بندرگاہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ آبنہ ہرمز کھلے تاکہ وہ $500 ملین روزانہ کما سکے۔ یہی وہ رقم ہے جو آبنہ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے ایران محروم ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بیان میں ٹرمپ نے کہا ایران آبنہ ہرمز کی بندش نہیں چاہتا، امریکہ نے آبنہ ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہرمز بند رہے۔ 4 روز پہلے کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ایران ہرمز کھولنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے ہرمز کھولی تو پھر سے ایران امریکہ کبھی ڈیل نہیں کر پائے گا، ڈیل نہیں ہو سکے گی تاوقت یہ کہ ہم بقیہ ایران کو بھی تباہ کر دیں۔
उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर दोबारा लड़ाई शुरू होती है तो दुश्मनों को कुचलने वाले ज़रबात पहुंचाए जाएंगे। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा कि ईरानी फौज किसी भी तरह की नई जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है और नए सिरे से लड़ाई के दौरान दुश्मन के बचे हुए असासों को कुचलने वाले ज़रबात दिए जाएंगे। IRGC ने अपने तमाम यूनिट्स को दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने पर भी जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने कहा, हमें अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने से मुतालिक इशारे मिले हैं। एक बयान में उनका कहना था, नाकाबंदी ख़त्म होने पर इस्लामाबाद मज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करना मज़ाकरात की बहाली की शर्त है। इस तरह से ईरान ये पहले भी कहता आ रहा है कि जब तक कि ब्लॉकेड को जारी रखा जाएगा हम मज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे।